ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ معاملات کا بیان اب شروع ہے اور تعارفی بیان گزشتہ درس تھا، تو آج سے باقاعدہ اس پر دروس کا سلسلہ شروع ہے کہ آدمی کو جو ڈیلنگس ہیں تو یہ کیسے کرنی چاہیے، شریعت کا اس کا کیا حکم ہے. تو سب سے پہلا مسئلہ اپنی ذات کا ہے. انسان کو اپنے ساتھ، اپنے آپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اور پھر اپنے ذات میں سب سے پہلی چیز ہے انسان کا وجود. تو اللہ رب العزت اس کو عطا فرماتا ہے، لیکن اس وجود کو باقی رکھنا، برقرار رکھنا، جب تک انسان چھوٹا ہوتا ہے اس وقت تک تو ماں باپ اس کے وجود کے لیے انتظامات کرتے ہیں، لیکن جب آدمی بڑا ہو جائے تو انسان کو اپنے وجود کے اس کو کنٹینیو جاری رکھنے کے لیے، باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندے پر کچھ ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ یہ جو میں نے تجھے یہ جسم دیا ہے، یہ جان دی ہے، یہ لائف دی ہے، اب اس کو تو نے برقرار بھی رکھنا ہے. وسائل میں نے پیدا کیے ہیں پر ان وسائل کو تو نے استعمال کرنا ہے. اور یاد رکھیں چونکہ یہ جسم، یہ جان ذریعہ ہے عبادت کی، اور جو چیز عبادت کی ذریعہ ہو، وسیلہ ہو، سبب ہو، وہ بھی چیز عبادت ہی ہوتی ہے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے اللہ کی رضا، اللہ کی عبادت. الٹیمیٹلی انسان اللہ کا دیدار انسان کو نصیب ہو، جنت میں پہنچے. اور یہ جو اللہ کی رضا، حصول جنت، جس کے بعد اللہ رب العزت کی زیارت ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے جب تک دو کام نہ انسان کرے، علم اور عمل. علم اور عمل کے بغیر عبادت نہیں ہے، اور عبادت کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہے، اور جنت میں داخلے کے بغیر خدا کی زیارت نہیں ہے. تو لہذا چونکہ علم اور عمل اس کے بغیر عبادت نہیں ہے، اور علم اور عمل دونوں کے لیے جسم کا صحت مند ہونا ضروری ہے. اگر انسان کا جسم صحت مند نہیں ہوگا تو بیمار جسم نہ علم حاصل کر سکتا ہے، اور بیمار جسم نہ ہی صحیح عبادت کر سکتا ہے. انسان کی توجہ ہمیشہ پھر ادھر رہے گی جو اس کو بیماری یا بھوک یا کمزوری جو لگی ہوگی. تو اس لیے چونکہ علم کے لیے بھی صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے، عمل کے لیے بھی صحت مند جسم کا ہونا ضروری ہے. اور صحت مند جسم یہ ڈپینڈ کرتا ہے صحت مند غذا پر اور صحت مند پانی پر، اور باقی جو اس کے لوازمات ہیں ان پر. تو جو بھی چیزیں اس جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہیں، یہ تمام چیزیں یہ عبادت ہوں گی جب انسان اس جسم کی پرورش کرے، اس کی حفاظت کرے، اس کو صحت مند رکھے عبادت کی نیت سے. تو پھر لباس لانا بھی عبادت ہوگا، مکان اس لیے کہ میں گرمی سردی سے بچوں، یہ مکان بھی پھر عبادت میں شامل ہوگا، کھانا بھی عبادت میں شامل ہوگا، یہ ساری چیزیں عبادت میں ہیں. جب انسان زندگی کا مقصد اللہ کی رضا اور عبادت بنا لے، چونکہ اس کے بعد یہ ساری چیزیں جسم کے ساتھ ہیں، اور جسم ان چیزوں کے بغیر ممکن نہیں ہے آپ ان کو کنٹینیو رکھیں. اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کو حکم دیا ہے
یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے پیارے پیغمبرو پاکیزہ کھانا کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کھانے کا ذکر پہلے ہے، اعمال صالح کا ذکر بعد میں ہے۔ کیوں؟ کہ جب انسان کا جسم صحت مند نہیں ہوگا، اس کو تکلیفیں پہنچیں گی، بیماریاں لگی ہوں گی، تو پھر عمل بھی بہت مشکل ہے۔ تو میں نے پہلے عرض کر دیا، اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن کو اس کے ہر عمل پر اللہ پاک اجر عطا فرماتا ہے جب وہ اچھی نیت کے ساتھ کرتا ہے۔ کوئی بھی عمل مباح جائز عمل ہو، بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو، تو فرمائے جو بھی عمل ہے جب بھی بندہ کسی اچھی نیت کے ساتھ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لقمہ تم اپنے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی اللہ تمہیں اجر عطا فرماتا ہے، اور جو لقمہ تم اپنے بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اور اپنے بچوں کے منہ میں ڈالتے ہو اس پر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی یہ کوئی چیز، یہ عمل کوئی بیکار نہیں ہے، یہ بھی عبادت ہی کے زمرے میں آتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ بس وہ پہلی ایک بات میں نے عرض کر دی کہ جسم کی حفاظت کس نیت کے ساتھ انسان کرتا ہے، عبادت کی نیت کے ساتھ کرتا ہے یا دنیا کے مزے لینے کے لیے کرتا ہے؟ اگر تو عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو پھر علاج کرنا بھی عبادت ہے، کپڑے پہننا بھی عبادت ہوگا، کھانا کھانا بھی عبادت ہوگا، سونا بھی عبادت ہوگا، یہ ساری چیزیں عبادت بن جاتی ہیں۔ کیوں؟ جب انسان کی نیت ہو میری زندگی کے مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی رضا ہے، تو پھر چونکہ جو بھی اس کی راہ میں چیزیں ہیں اس کو اس کام میں مدد دیں گی وہ ساری چیزیں عبادت ہوں گی، اور ہر عمل پر انسان کو پھر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ فرمائے اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے، بس 3 کام انسان اگر کر لے تو کھانا کھانا یہ عبادت بن جاتا ہے۔ پہلی چیز، کھانے کا حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو، چسکورا نہ ہو، یہ پہلے کام چھوڑے، یہ نہ ہو۔ انسان کھانا کھائے صحت کے لیے، یہ اس کا مقصد ہو، اس کے بعد اگر اس کے مقصد اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہے تو یہ نور علی نور ہے، یہ لیکن اگر ایسا کھانا وقتی طور پر تو اس کا ٹیسٹ ہو لیکن بعد میں اس کا رزلٹ بیماری کی شکل میں نکلے تو میرے بھائی اس کو گویا کہ تو نے اپنے جسم کو خود ہی اللہ کی عبادت سے دور کیا ہے۔ نہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کھانے کا حریص نہ ہو، لالچی نہ ہو، پیٹو نہ ہو، زندگی کا ماٹو اور زندگی کا مقصد کھانا نہ بنا لے۔ نہیں، کھانا کھائے جسم کی حفاظت کے لیے۔ دوسری چیز، اتنا کھائے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیں، یہ تمام جس مرضی ڈاکٹر سے جا کر پوچھ لو، ہم جو کھانا کھاتے ہیں نا اس کے 2 جز ہیں۔ ایک کھانا ہوتا ہے جو صحت برقرار رکھنے کے لیے، وہ جتنے آج ہم کھانا کھاتے ہیں نا بشمول میرے، یہ کھانا صحت اس سے آدھا بھی کھانا کھائیں تو ہماری صحت بالکل ٹھیک رہتی ہے، بلکہ زیادہ ٹھیک رہتی ہے۔ صحت ٹھیک نہیں رہتی، زیادہ ٹھیک رہتی ہے۔ بقدر کفایت کھانے سے، مثلا ایک آدمی 3 روٹیاں کھاتا ہے، یقین کیجیے اگر 1 روٹی کھائے گا پوری زندگی اس کی ہیلتھ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کوئی اثر نہیں پڑتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ حریص نہ ہو، دوسرا یہ کہ اتنا کھائے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ کھانے کے لیے زندہ نہ رہے بلکہ کھانا زندہ رہنے کے لیے کھائے۔
اور تیسری یہ شرط یہ ہے کہ جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوری زندگی کر کے بھی دکھایا اور فرمایا بھی ہے کہ کھانے کھانے کے یہ آداب ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان چیزوں پر خود بھی عمل کیا ہے اور اپنی امت کو تعلیم بھی دی ہے کہ ایسے کھانا کھایا کرو۔ اور اس پہلی بات میں نے عرض کر دی، نیت انسان کی، اس کے بعد لالچی نہ ہو، جو مل جائے وہی نور علی نور، اور اتنا کھائے کہ جتنی اس کے جسم کی صحت کے لیے ضروری ہے، اور ایسے کھائے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں آداب۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں بہت سی چیزیں۔ قرآن پاک میں بھی کھانا ایک بڑا چیپٹر ہے دین کا۔ بعض چیزیں ہیں جو کھانا کھانے سے پہلے ضروری ہیں، اور بعض چیزیں ہیں جو کھانے کے دوران ضروری ہیں، اور بعض ایسی چیزیں جو کھانے کے بعد ضروری ہیں۔ میں وہ پہلے اللہ پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات، فرمایا واشکروا للہ ان کنتم ایہ تعبدون، اور کما قال اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو حلال، طیب، طاہر، پاکیزہ کھانا کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ قرآن پاک میں کئی جگہ ذکر ہے دو چیزوں کا، ایک تو کھانا بذات خود حلال ہونا چاہیے، جو چیزیں حرام ہیں ان سے بالکل وہ ان کی کوئی اجازت ہی نہیں ہے، اور جو حلال ہوں وہ صاف ستھری ہونی چاہیے، ان پر بھی گندگی نہ ہو، بالکل صاف ستھری چیزیں، کلین، طیب، طاہر، کوئی ان کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں جن کو ہم گندا کہتے ہیں، پانی بھی صاف ستھرا ہو، کھانا بھی صاف ستھرا ہو، اور حلال بھی ہو۔ حرام چیزیں بنتی ہیں دو طریقوں سے، بعض تو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حرام کی ہوئی ہیں، ان کے حلال ہونے کی تو کوئی صورت ہی نہیں ہے، مثلا خنزیر ہے، یہ حرام ہے، مردار حرام ہے، اس قسم کی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہوئی ہیں، جن کے کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جو بذات خود تو حلال ہیں، لیکن ان کو اگر غیر شرعی طریقوں سے حاصل کر کے کھائیں گے تو وہ بھی چیز حلال چیز اس بندے کے لیے حرام ہوگی، مثلا چوری کر کے کھا لینا، رشوت کے ذریعے رزق حاصل کرنا، چوری، رشوت، اس قسم کی جو چیزیں ہیں، آپ اس میں سے اگر گندم بھی، پانی بھی خریدو گے تو وہ بھی حرام ہے آپ کے لیے، کیونکہ بذات خود پانی تو ایک جائز چیز ہے، طیب طاہر ہے، کھانا حلال ہے، بکری حلال ہے، مگر جس کے ذریعے تم نے وہ کھانا کمایا ہے، حاصل کیا، وہ حرام ہے نا۔ تو پہلی چیز ہے کہ نہ تو وہ چیز بذات خود حرام ہو، اور نہ ہی اس کو حرام طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، یہ دونوں نہ ہو، جائز طریقے سے حلال رزق حاصل کرے، اور پھر جو حلال رزق حاصل ہو جائے اس کو بھی کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس میں یہ میک شور کریں کہ وہ صاف ستھرا ہو، اس پر گرد و غبار نہ پڑی ہوئی ہو، وہ ایسا باسی نہ ہو کہ جسے تعفن آ رہا ہو جو تمہاری صحت کے لیے خطرناک بن جائے۔ وہ تمام میجرز، وہ تمام سٹیپس لیے جائیں جو کسی بھی کھانے کو مفید بناتے ہیں، وہ تمام چیزوں سے، پانی کو بھی بچایا جائیں، کھانے کو بھی بچایا جائیں، کہ جس سے جو چیزیں کھانے سے مطابقت نہیں رکھتی، مثلا گرد و غبار ہے، اچھا کھانے کو ننگا رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا کھانا ننگا رکھنے سے، اس کو ہمیشہ ہی کور رکھنا چاہیے۔ بہرحال تو ایک تو یہ چیز ہے کہ کھانا حلال ہو، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کبھی بھی نہ کھاؤ جب تک آپ نے ہاتھ دھو نہ لو، اسی طرح جو کھانا
جب ہمیں اپنے ہاتھ دھونے کا حکم ہے تو ظاہر بات ہے جو چیزیں ہم بازار سے لے کر آتے ہیں ان کو پکانے سے پہلے ان کو بھی دھونا چاہیے، جن کو دھو سکتے ہیں خوب واش کر لیں ان کو۔ اگر ان کے اوپر کوئی ایسی ویسی چیز لگی ہوئی ہے تاکہ وہ چیز ان سے جدا ہو جائے تو واش کریں۔ فروٹ کو لکھا ہوتا ہے جناب فروٹ پر کہ اس کو کھانے سے پہلے واش کر لو، سبزیوں پر لکھا ہوتا ہے جناب ان کو واش کر لو۔ ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو واش کر لینا چاہیے، دالیں ہیں جو اس قسم کے بے شمار گوشت ہے، پہلے واش کریں اچھے طریقے سے، اس کے بعد ان کو پکائیں اور پھر اس کے بعد ان کو استعمال کریں۔ تو ہاتھ دھوئیں اور کھانا بھی دھوئیں اور نیت یہ کر لیں پکاتے وقت بھی، کھاتے وقت بھی، ہاتھ دھوتے وقت بھی، یہ چونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ ہاتھ دھو کر کھانا کھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے اور کھانا کھا کر ہاتھ دھوئے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو فقر سے، غربت سے، بدحالی سے، مفلسی سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیتا ہے۔ اگر آدمی چاہتا ہے نا کہ خوشحال رہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ دھویا کرے، پہلے بھی بعد میں بھی، لیکن فرق ہے دھونے میں۔ پہلے ہاتھ دھوئیں لیکن کسی پیپر کے ساتھ یا کسی تولیے کے ساتھ ان کو خشک نہیں کرنا چاہیے، ان کو صابن استعمال کریں جو بھی آپ ہاتھ دھوئیں لیکن اس کو ایسے ہی تر رہنے دیں۔ لیکن جب کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھوئیں تو پھر تری ہاتھوں پر اس کو خشک کر دینا چاہیے۔ یعنی پہلے جب ہاتھ دھوئیں کھانا کھانے سے پہلے بس وہ پانی آپ کے ہاتھوں پر ہی رہے تو اسی کے ساتھ آپ کھانا کھائیں۔ لیکن بعد کیوں؟ ذرا ڈیپ سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، چونکہ آپ کے تولیے پر، ٹیشو پیپر پر، جس بھی چیز کے ساتھ آپ اپنے ہاتھ کو صاف کریں گے این پاسبل ہے کہ ان پر کوئی جراثیم ہوں، اور وہ جب آپ کھانا کھائیں گے تو ان آپ کے ہاتھ کے ساتھ لگ کر وہ آپ کے منہ میں جائیں گے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ خوب دھو لو لیکن اس کو پھر کسی دوسری چیز کو ٹچ نہ کرو اس کے ساتھ خشک کرنے کے لیے، پھر اس کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ کھانا کھا لیا، اب چونکہ یہاں پر تمہاری تری بھی لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ صحیح طریقے سے تم صاف نہ کر سکو، تو فرمایا اس کو پھر صاف کرو کھانا کھانے کے بعد، اور اس کے بعد تم اس کو خشک کر دو۔ چاہے اگر کوئی گریس وغیرہ تمہارے کسی جسم پر رہ بھی گئی ہے تو تولیہ یا کسی پیپر کے ساتھ وہ بھی تمہارے ہاتھوں سے ریموو ہو جائے۔ اسی طرح ہاتھوں کے ساتھ ساتھ کلی بھی کر لینی چاہیے، دانت کو بھی صاف کر لینا چاہیے کھانے سے پہلے، لیکن کھانے کے بعد تو مسواک کرنی چاہیے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے، سائنٹیفک یہ پروون چیز ہے کہ دانتوں کی بیماریاں بہت بڑا اس کا سبب جو ہے نا، دانتوں کی بیماریاں اور دانتوں میں یہ جو درد ہوتا ہے نا، اس کا سبب یہی ہے انسان کھانا کھاتا ہے اور اس کے بعد دانتوں کو صاف نہیں کرتا۔ یاد رکھ لے، جو انسان کھانا کھانے کے فوراً بعد دانت صاف کر لے کبھی بھی اس کے دانتوں میں درد نہیں ہوگا، کبھی بھی۔ اور اس کو جو نا دانتوں والی بیماریاں، دانتوں کی بیماریاں لگتی ہیں کھانے کی وجہ سے، چونکہ یہ کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہمارے دو دانتوں کے درمیان پھنس جاتے ہیں، اور یہ وقت گزرنے کے ساتھ یہی پھر زہر میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ جو نئی سائنسی تحقیق ہے اس کے مطابق 85% بیماریوں کے سبب صرف دو چیزیں ہیں۔ 85% بیماریاں صرف دو وجہ سے لگتی ہیں۔ اگر انسان ان دو کو میک شور کر لے 85% بیماریوں سے بچ جاتا ہے، باقی رہ جائیں گے 15%، ان کے لیے پھر باقی چیزیں ہیں۔ کلین واٹر یہ بہت بڑا سبب ہے بیماری کا کہ جب واٹر کلین نہیں ہوگا۔ دوسرا ہے کلین ٹیتھ، دانت صاف رکھیں، دانت کھانا کھانے سے پہلے بھی صاف کریں، دانت کھانا کھانے کے فوراً بعد بھی ان کو صاف کر لیں، اور واٹر جب بھی جو بھی استعمال کریں پینے کے لیے یا اپنے خوراک کے لیے وہ بالکل کلین ہونا چاہیے۔ آپ
85% بیماریوں سے بچیں گے۔ اور اب یہاں پھر سمجھ بھی پھر آتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان سائنٹیفکلی بھی پتہ چل جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ آدمی غربت سے بچ گیا۔ کیوں؟ 85% جب انسان بیماری سے بچے گا تو ظاہر بات ہے انسان بہت بڑا انسان کا جو خرچ ہے وہ علاج پر ہوتا ہے۔ تو جب وہ بیماری نہیں ہوگا تو پھر اس کے ایک بہت بڑا دولت کا حصہ اس کے پاس ہوگا جو کسی دوسرے مفید کاموں میں صرف کرے گا۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد صفائی کرے اچھے طریقے سے، تو پھر وہ آدمی فقر سے، غربت سے، یہ جو آج کل لوگ رونا روتے ہیں جی میں بھائی یہ فارمولہ استعمال، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ میں اس کتاب میں تو میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں۔ یہ گھروں کی لڑائیاں ہیں نا میاں بیوی کی، اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے دانتوں کا صاف نہ کرنا۔ اگر بیوی نہیں صاف کرے گی تو اس کا ہسبینڈ اس سے نفرت کرے گا، اگر ہسبینڈ صاف نہیں کرے گا تو پھر اس ہسبینڈ سے وہ بیوی نفرت کرتی ہے۔ کیوں؟ منہ سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے کچھ دیر کے بعد۔ ظاہر بات ہے میاں بیوی کا تعلق ایک ایسا ہے کہ جب اس کے منہ سے بدبو آئے گی تو دوسرا فریق ثانی تو اسے نفرت کرے گا۔ بہت بڑا سبب ہے کہ اور بھائی کھانا کھاؤ، آج کل ٹوتھ پیسٹ ہیں بہترین، ہر اعلیٰ سے اعلیٰ، برش بھی ہیں، مسواکیں بھی ہیں، فوراً صاف کرو۔ آپ صرف ایک نہیں کہ اپنے دانتوں کی بیماریوں سے بچاؤ گے، آپ اپنے پیٹ کی بیماریوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ 85% قسم کی بیماریوں سے، بے شمار قسم کی بیماریاں ہیں۔ اچھا یہ جو رات میں لوگ مرتے ہیں، چوکنگ جس کو انگلش میں کہتے ہیں، سلندسی کے پنجابی میں کہتے ہیں، بھائی یہاں ایسے جا کر پھنس جاتا ہے حلق کی نالی میں جو سلائیوا اور تھوک ہے، اس کا واحد سبب یہی ہے۔ اسی لیے حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حدیث پاک ہے، بخاری شریف میں بھی حدیث پاک موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک کیا تھا؟ سب سے پہلا عمل جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے سب سے پہلا جو کام کیا کرتے تھے نا عمل، وہ مسواک تھا۔ اور رات کے وقت جب آپ نے آرام کے لیے تو سب سے آخری عمل کیا ہوتا؟ مسواک۔ اور یہ تقریباً کوئی جتنا مجھے صحیح نہیں، بہرحال یہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو رات بیڈ پر سوتے ہیں اور وہیں پھر ان کی لاش ملتی ہے۔ اس بیڈ پر جو لوگوں کی جن کی ڈیتھ ہوتی ہے ان کا ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جو لوگ کھانا کھانے کے بعد دانت صاف نہیں کرتے۔ ہوتا کیا ہے، وہ کھانے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ان کے منہ میں ہوتے ہیں نا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ پانی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور انسان جو کہ سویا ہوتا ہے وہ انسان کو تو خبر نہیں ہوتا، اور پھر وہ منہ سے جو نکلنے والا پانی ہے وہ سانس کی نالی میں جا کر اٹک جاتا ہے، اور انسان پھر یکدم جب اٹھتا ہے تو پھر اس کا سسٹم ایئر لاک ہو جاتا ہے۔ جب ایئر لاک ہو جاتا ہے تو باہر کی سانس باہر رہ گئی، اندر کی سانس اندر رہ گئی، اور پھر وہیں ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ سبب اس کا یہ ہے، اور اسی لیے اس بیچارے کو کلمہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں نا یہ جو نسوار اور اس قسم کے لوگ ان کو کلمہ نصیب نہیں، کیونکہ ان کی موت ایسی ہو جاتی ہے۔ تو بھائی اس کا آسان علاج یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے اپنے دانتوں کو خوب صاف کر لیں، دانتوں کے درد سے بھی بچ گئے، اچانک موت سے بھی بچ گئے، پیٹ کی بیماریوں سے بھی بچ گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک، فرمایا اس کے 2 فائدے ہیں، ایک تمہارے جسم کی منہ کی صفائی ہو گئی، اور اللہ رب العزت تم سے راضی ہو گیا۔ ایک میں 2 چیزیں مل جاتی ہیں، خود تمہاری اپنی زندگی کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے ہر قسم کی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس عمل سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ یہاں پر یہ بہت ضروری ہے، کھانا ہاتھ دھوئیں، اور جس برتن میں کھانا کھائیں وہ برتن بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید تاکید فرمائی ہے
کہ فرمایا جب رات کے وقت کھانا کھاؤ تو اس برتنوں کو ایسے نہ رہنے دو، بلکہ جو برتن ایسے ہی انسان دھوئے بغیر ہی چھوڑ دے گا تو وہ برتن بد دعا کرتا ہے اس گھر والوں کے لیے۔ فرمایا ان برتنوں کو سونے سے پہلے دھو لو، صاف کرو، وہ برتن بھی صاف ستھرے ہونے چاہیے، انسان خود بھی صاف ستھرا ہو، جہاں بیٹھے وہ جگہ بھی صاف ستھری ہو، صفائی کا اعلیٰ درجے کا انتظام ہونا چاہیے، بہترین قسم کا، کہ کوئی بھی کسی قسم کی چیز اس کے اراؤنڈ، نہ تو اس کے جسم کے ساتھ، نہ اس کے برتنوں کے ساتھ، نہ ہی کہیں اور کوئی ایسی چیز ہو کہ جو کھانے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھو فرمایا وہ پھر تنگ دستی سے بے فکر ہو جائے، جو یہ دو کام کرے نا پھر اس کو یہ فکر نہیں کرنی چاہیے کہ جناب میں غریب ہو جاؤں، وہ آدمی کبھی غریب نہیں ہوگا، یہ پھر سوچ نکال دے وہ، کیوں میں نے پہلے عرض کیا جتنی بھی انسان دیکھو نا جی، بہت بڑا خرچ انسان اپنے جان کی حفاظت کے لیے، درد دور بیماریوں کے لیے بڑی سے بڑی رقم بھی خرچ کر دیتا ہے، تو جب آپ کو بیماری نہیں لگے گی تو پھر آپ کو فکر کس چیز کا ہے۔ اس کے بعد ہے اگرچہ یہ کام آج کل بہت کم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال یہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر وہاں کھائیں، تاکہ کوئی بھی اچھا ایک آج کل خاص کر کے اگر کوئی قطرہ نہ کوئی ٹکڑا نیچے گر جا ہم کھانے میں بڑا آر محسوس کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو جو بھی رزق کا چھوٹے چھوٹے پیسز اگر گر جائیں کہیں تو اٹھا کر کھا لینا چاہیے، بھائی صاف ستھرا دسترخوان ہے، اس پر گر گیا تو کیا ہو گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جو پاؤں ہے لیفٹ فٹ، اس کو لیگ کو نیچے رکھیں اور اس کو اوپر کر کے تو نیچے زمین پر کھانا چاہیے۔ آگے ہے چوتھی چیز، نیت انسان کرے کہ چونکہ میرے جسم میں طاقت آئے گی اور اس طاقت کو میں نیکی کے کام اللہ کی عبادت میں صرف کروں گا، یہ نیت کر لے۔ اور یہ بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائے چھوٹے چھوٹے لقمے کر کے کھائے، اور جب تک بھوک نہ لگے کھانا نہ شروع کرے، بھوک جب لگ جائے تو کھانا کھائے، ابھی بھوک کچھ باقی ہے تو چھوڑ دے، یعنی بھوک کے بغیر شروع نہ کرے، اور بھوک ابھی طلب ہے تو اس کو چھوڑ دے انسان، اور لقمے ذرا چھوٹے چھوٹے کر کے کھائے اور خوب چبا کر کھائے۔ یہ ڈاکٹر حضرات بھی کہتے ہیں کھانا جب بھی کھاؤ خوب چبا کر کھاؤ، کیوں کہ جب تم کھانا چبائے بغیر کھاؤ گے نا تو یہ معدے نے تو اس کو ہضم کرنا ہے، تو اس پر ایک ایسا بوجھ پڑے گا، اگر تم نے چبا کر نہ کھایا تو پھر وہ معدہ اپنی طاقت سے زیادہ کام کرے گا، تو جو وہ باقی کام جو اس کے باقی فنکشن ہیں وہ پراپر طریقے سے پھر معدہ نہیں کر سکے گا، وہ کسی اور کام میں بزی رہے گا، اور اس کو دوسرے کاموں میں لگایا کس نے؟ تم نے لگایا، کیوں؟ تم نے کھانا صحیح چبا کر نہیں اس میں پھینک، تو کھانا خوب چبا کر کھاؤ، اور لذت بھی اسی میں ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ بڑی پیاری آپ نے ایک بات لکھی ہے گلستہ میں، آپ نے فرمایا لوگ کہتے ہیں لذت کہاں ہے؟ زبان پر۔ آج کے لوگ یہی سمجھتے ہیں، فرمایا لوگ کہتے ہیں لذت ہے زبان پر، لذت زبان میں نہیں ہوتی، لذت معدے میں ہوتی ہے۔ فرمایا جب بھوک لگی ہوئی ہو تو اب جو بھی کھانا کھاؤ گے وہ لذیذ معلوم ہوگا، اور جب یہ بھرا ہوا ہو تو اب دنیا کے بہترین میں کھانا کھاؤ گے تو آج کل خوراکاں میں لذت نہیں رہے گی، ہم کہ آج کل اللہ کے بندہ خوراکاں میں لذت ہے یا نہیں ہے، پر یہ بھی تو تک نا تم کھانا کہڑے حالت ہوئی پہ یہ ذرا رمضان شریف جی آپ خود رمضان میں دیکھیں جب روزہ کھولتے ہیں تو لذت آتی ہے کہ نہیں؟ وہی کھانا ہوتا ہے رمضان میں بڑا لذیذ ہمیں محسوس ہوتا ہے، کیوں؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں لذت زبان پر نہیں ہوتی، لذت پیٹ میں ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا بھوکا رہ کر کھانا کھاؤ نا، ہر کھانا لذیذ ہوگا،
اور جب یہ بھرا ہوتا ہے نا تو دنیا کا بہترین لذیذ کھانا بھی لوگ اس میں عیب نکالتے ہیں، حالانکہ عیب کھانے میں نہیں ہوتا ہے، عیب خود انسان کے اندر ہوتا ہے۔ ایسے نا آپ کسی بھی شادی کسی پروگرام میں جائے، آج تک میں نے ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا کہ جس نے سب نے اس کھانے کی تعریف کی ہوئی ہو، حالانکہ کھانا کھانا ہی ہوتا ہے۔ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ جو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں نا وہ ٹیسٹی وہ کیسے محسوس ہو؟ اللہ کے بندو، اگر اس کا ٹیسٹ لینا ہے تو سارے بھوک رکھ کر گھر جاؤ نا، تو پھر تو ہر کھانا تمہیں اچھا لگے گا۔ تو جب پیٹ بھر کر جاؤ گے تو پھر اچھا کھانا بھی تمہیں کچھ بھی نہیں محسوس ہوتا۔ اصل پرابلم انسان کے اپنے اندر ہے۔ جب تک بھوک نہ ہو کھانا نہ کھائے، اور بھوک یعنی پیٹ بھرا ہوا ہے، کھانا کھانا مذموم ہے، اور ابھی بھوک باقی ہو تو کھانا چھوڑ دینا چاہیے۔ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی، کئی بار کسی بادشاہ نے ایک اپنا بڑا مانا ہوا ڈاکٹر طبیب بھیجا مدینہ شریف میں، جا کر مسلمانوں کا علاج کرو، اور عرصہ دراز تک وہاں رہا، ایک بھی مریض اس کے سرجری پر نہ گیا۔ آخر اس نے کہا اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تنہا بھی میں لے رہا ہوں، اور یہاں پر تو کوئی بیمار آئے تو آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کبھی اس شہر میں کوئی آدمی بیمار نہیں دیکھا، یہ سارے ہی صحت مند ہیں، حکمت کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم کھانا بغیر بھوکے نہیں کھاتے، جب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھاتے ہیں، اور ابھی بھوک باقی رہتی ہے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا پھر تو مجھے وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا جو آدمی اس نسخے پر عمل کرے وہ آدمی کبھی بیمار نہیں ہو سکتا، کبھی بیمار۔ یہ جتنے ہیں نا، شوگر ہے جی، یہ بلڈ پریشر ہے جی، یہ ہارٹ اٹیک ہے، اچھا یہ ہارٹ اٹیک کدھر سے آتا ہے؟ کھانا کھانے سے۔ یہ شوگر کدھر سے آتی ہے؟ کھانا کھانے سے۔ یہ ساری بیماریاں اصل اسباب کھانا ہی ہے۔ اگر انسان ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کھانا کھائے، کوئی نہ ٹیسٹ بھی کمال قسم کا، بیماریوں سے بھی نجات ہو۔ دوسرا، یہ چھٹا یہ ادب ہے، جو ملے اسی پر صبر شکر کرے، جو ملے کبھی بھی نہیں کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ میں کبھی بھی دو کام نہیں فرمایا، نہ تو کبھی کھانے کی بہت تعریف کی ہے، کیوں؟ تعریف کا معنی ہے کہ انسان بڑا چاہتا ہے، اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کھانے میں کوئی عیب نکالا ہے، کبھی نہیں۔ یہ سب اللہ کے نعمت ہے۔ میں نے عرض کیا یہ ہمارے بچے بھی آج کل جی، یہ مجھے پتہ ہے انہیں رکھو نا بھوکھا 5 دن تو جو دنیا جان دے سب بنا لو، جس نے یہ اندر ناپسند دے مزے لا کے کھانا نہ کھان تے گل کرے جی، اصل جدو 15 قسم کے کھانا انہوں دے سامنے رکھ دیں تو پھر یہ نخرے کر دیں۔ جب میسر ہے نا جی، رکھو ان کو 3-4 دن بھوکے، دیکھو پھر جس کو یہ بچے کہتے ہیں ہم نہیں کھاتے ہیں، اب میرے سامنے کتنے شوق کے ساتھ یہ کھائیں گے، کھاتے اس لیے کہ مہیا ہیں یہ چیزیں۔ فرمایا عمدہ نہ تلاش کرے، جو ملے وہی الحمدللہ، بس وہ شرطیں ہونی چاہیے جو میں نے شروع میں عرض کر دیا۔ عیش و عشرت کی نیت سے کھانا نہیں کھانا چاہیے، بلکہ زندگی کو باقی رکھنے کی نیت سے اور عبادت کی نیت سے کھانا چاہیے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ کھانے کی تعظیم کریں، یہ نہیں ہے کہ آدھا کھان آدھا ادھر پھینکے یہ کریں۔ اور یہ جو ہمارے جو بچے ہیں نا، جو خاص کر بریڈ کے وہ آخری جو کنارہ اس کو پھینک دیتے ہیں، بھائی یہ اس کی تعظیم نہیں ہے۔ اسی کی تعظیم میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی سالن کا انتظار نہ کرے، جب آ جائے شروع کرے، جو بھی ہے۔ ہمارے بزرگ تو یعنی شکر کے ساتھ، اچار کے ساتھ، گڑ کے ساتھ، نمک کے ساتھ بڑے مزے کے ساتھ کھانا کھائے، بلکہ آج کے بچوں، آج کے لوگ، شاید میرا خیال ہے جو پیدا ہوئے نا 1975 کے بعد، شاید یہ ان آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوگا
کہ خشک روٹیاں بھی بکا کرتی تھیں. کسی کو پتہ ہے؟ ہاں، یہ کریانے والے اسٹور ہو نا، وہاں پر خشک روٹیاں بکا کرتی تھیں. یہ پرانے لوگوں کو پتہ ہوگا. مثلا میں نے کھانا اور یہ بکا کرتی تھی. کیا کرتے تھے؟ وہی لوگ پانی میں ڈالتے، یہ روٹی اگلے دن پھر سے، تو لوگ غریب کھایا کرتے تھے ان روٹیوں کو. مطلب کسی نے روٹیاں 10 بنانی، 8 کھا لیں، 2 بچ گئیں، رکھ دیں، پھر ہفتے کے بعد جا کر وہ بیچایا کرتے تھے. اور وہاں سے پھر وہ خشک روٹیاں خرید کر اس کو ڈال لیا کرتے تھے پانی میں، اور پانی میں ڈال کر اس کو تر کر کے پھر فریش کر لیتے تھے اور کھانا کھایا کرتے تھے. خوراک کی بڑی قلت ہوتی تھی 1975 سے پہلے. تو یہ عام تھا، یہ ایک چیز تھا. روٹیاں بکا کرتی تھیں، اور جو بالکل نکارہ ہو جاتے تو پھر ان روٹیوں کو لوگ بھینسوں کو ڈالا کرتے تھے، اور بھینسوں کی ایک بہت بڑی خوراک تھی یہ. بہرحال اگر بھوک شدید لگی ہوئی ہے تو پہلے کھانا کھائے، بعد میں نماز پڑھے. اور آخری بات یہ ہے کہ جس کے لیے اگر بعض اوقات دعوت ہوتی ہے کسی آدمی کی، تو جس کے لیے دعوت ہو نا، جب تک وہ نہ آئے کھانا گھر والوں کو شروع نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی ایسی مقصد کو کوئی ایسا ضروری نہ ہو تو جب کھانا یا گھر میں ہوں، مثلا یا گھر کا کوئی بزرگ ہے، فیملی ہے، تو گھر میں جو بزرگوں یہ ماحول بنانا چاہیے بچوں کو، اللہ کرے تو بھائی جب تک وہ بڑا آدمی شروع نہ کرے چھوٹوں کو شروع نہیں کرنا چاہیے. یا یہ تو عام گھر کا جو بڑا فرد ہے وہ شروع کرے، اس کے بعد پھر باقی چھوٹے بھی ساتھ شروع کر لیں. یا جب کسی کی دعوت ہوتی ہے تو جس کی دعوت ہے اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو پھر سب سے پہلے اس کو کھانا دیا جائے اور اس کے بعد گھر والے کھانا کھائیں. یہ دین نے آداب یاد رکھ لیں. اسلام یہاں پر جو کہ یہ تفصیلی درس ہوتا نہیں ہے، دین نے ہر چیز کے لیے ایک ادب مقرر کیا ہوا ہے، اور جو آداب دین نے مقرر کیے ہیں وہ اتنے بیوٹیفل ہیں، اتنے سویٹ ہیں، اتنے اس میں مٹھاس ہے کہ انسان سوچے نہیں. اور یہ انسانیت ہے. یہ آج کل ہم نے دین سے منہ پھیر کرنا، یہ انسان تو ویسے 2 ٹانگوں پر چلتا ہے اور لباس پہنتے تو ہم اس کو انسان کہتے ہیں. دین کے بغیر انسان نہیں ہے. کسی کو شاید یہ میرے الفاظ کو بڑے بوجھل محسوس ہوں گے. انسان صرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں. باقی تو یہ 2 ٹانگوں پر چلنے والے جانور ہیں. میں سچی بات کہتا ہوں. جہاں انسان وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے مطابق زندگی گزارے، ورنہ تو کھانا پینا سونا جو سارے جانور بھی کرتے ہیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.